السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اب ہم ان فراغ کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من فراغ القرآن وعلمہ۔ تعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا فراغ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بتائیے اس کا جواب کون دے گا؟ قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فراغ عربيا لعلكم تعقلون۔ قرآنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فراغ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فاستمعوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا فراغ۔ عجبا. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب اگلے پہ آتے ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ فراغ شہید۔ اس کے لیے آپ کے پاس ہیلپنگ ٹولز بھی ہیں، یعنی آپشنز دیے گئے ہیں۔ وهو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ جزاک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، ما يلفظ فراغ قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ احسنتی، بارک اللہ۔ اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، وعلم فراغ الاسماء كلها۔ آدم۔ وعلم آدم الأسماء كلها۔ جی بہت شکریہ۔ وعلم آدم الأسماء كلها۔ جی بہت شکریہ۔ یہ کیا لکھا ہے؟ آپ میں سے کون اسے پڑھے گا؟ بقرتن بقرتن بقرتن۔ جی تو کیا فرق ہے آپ بتائیے ان تینوں میں؟ بقرتن، 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 کیا فرق ہے ان میں؟ پہلے میں ضمتین ہے، دوسرے میں فتحتین ہے اور تیسرے میں کسرتین ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں بقرتن، 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 ان تینوں اسما میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر بھی بدایا میں فتحہ ہے، پھر سے فتحہ ہے، پھر سے فتحہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی ضمتین ہے، یہاں پہ ضمتین ہے۔ یہاں پہ پھر سے دیکھیے اسی پیٹرن میں، پہلے فتحہ فتحہ فتحہ، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی ہے فتحتین، اور یہاں پہ دیکھیے فتحہ فتحہ فتحہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ کثرتین۔ یعنی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس اسم کو پڑھتے سمے آخر پر چینج ہو رہی ہے آواز۔ آپ سنیے، بقرتن، 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 یعنی اصوات فی نہایت الکلمات، آخر پر آپ ذرا دیکھیں آواز چینج ہو رہی ہے۔ بقرتن، 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 تن تن تن۔ یہ جو دو پیش ہے، فی الحال آپ یاد رکھیں گے، دو پیش یا پیش سے جب اسم اینڈ ہوتا ہے تو پورے اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ اسم مرفوع ہے، اور جس پورے اسم کے آخر پر زبر یا دو زبر ہوتی ہے فی الحال اسے ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہے، اور جس اسم کے آخر پر زیر یا دو زیر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کوئی اسم مرفوع لاؤ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے آخر پہ آپ کو یا تو پیش لانا ہے یا دو پیش لانی ہے، اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں اسے منصوب لائیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے
فتح یا فتحتین سے پڑھنا ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کوئی اسم جری حالت میں لائیے، مجرور حالت میں لائیے، تو آپ جو اسم ہے اس کے آخر پر دو زیر یا زیر لگائیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اب ہم کیا کریں گے، کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو نیچے ہنٹ ورڈز ہیں ان کو اگنور کریں گے۔ تو آپ میں سے بتائیے کون پہلے ان کے ایک بار نام بتائے گا۔ جی، کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آپشنز کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ بتائیے پہلی صورت کس کی ہے؟ البقرۃ، البقرۃ، السمک، السمک، الصلۃ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ کون سے ساؤنڈ تھے؟ مرفوع ساؤنڈ۔ اب آپ پھر سے ان کو پڑھیے منصوب ساؤنڈ کے ساتھ، یعنی اینڈ کا ساؤنڈ آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ نے کیا لگانا ہے؟ زبر یا دو زبر لگانی ہے۔ البقرۃ، السمک، الصلۃ۔ ماشاء اللہ، یہ ہو گئی ہماری منصوب کنڈیشن۔ آپ ذرا ان کو مجرور پڑھیے۔ البقرۃ، السمک، الصلۃ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ اب آپ میں سے کون اسے مع تنوین پڑھے گا لیکن مرفوع، یعنی تینوں کو آپ نے پڑھنا ہے بالترتیب۔ بقرة سمك سلة اب منصوب پڑھیے، بقرة سمكا سلة اب مجرور پڑھیے۔ بقرة سمك سلة۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اب چلیے آپ میں سے کون ان دو کو پڑھتا ہے لیکن آپ نے آپشنز کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، آج کا جو تھیم ہے وہ ہے اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ A noun is known by its end۔ دونوں کو مرفوع پڑھیے، چلیے۔ البحر، دوسری پکچر ہے السماء، اب دونوں کو منصوب پڑھیے۔ البحر، السماء، اب دونوں کو مجرور پڑھیے۔ البحر، السماء۔ ماشاء اللہ۔ اب چلیے آپ میں سے کون اس کو تنوین کے ساتھ پڑھتا ہے دونوں کو؟ جی آگے آئیے، پہلے آپ مرفوع پڑھیے۔ جی، بحر سماء، اب منصوب پڑھیے۔ بحرا سماء، مجرور پڑھیے ان کو۔ بحر سماء۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم علامت الاسم یعنی انڈیکیٹرز آف ناؤن کو پورا آرگیومنٹ کریں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ موٹی موٹی علامات ہمیں اسم کی جو ہے پتہ چل جائیں۔ آئیے آگے جانے سے پہلے ان ارکام کی طرف آتے ہیں۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا تھا واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ آج کیا ہے؟ آج خمسہ ہے۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا واحد ایسے لکھنا ہے، اثنان ایسے لکھنا ہے، ثلاثہ ایسے لکھنا ہے، اربع ایسے لکھنا ہے، اور خمسہ ہم یوں لکھیں گے، ہا کی طرح اسے لکھیں گے، یا ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ایسے، یعنی آپ اسے اوائڈ کریں گے۔ یہ جو ہم ایسے لکھتے ہیں خمسہ، اسے اوائڈ کریں گے۔ تو پہلے میں ایک بار پڑھتا ہوں، پھر آپ میں سے جس کو موقع دیا جائے گا وہ پڑھے گا۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة۔ آپ ریورس آرڈر میں پڑھی۔ خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد۔ خمسہ، اربعہ، ثلاثہ، اثنان، واحد۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة۔ جی بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون اسے اس آرڈر میں پڑھتا ہے؟ ثلاثة اثنان خمسة واحد اور أربعة۔ بہت شکریہ۔ آپ میں سے کون اسے پڑھتا ہے؟ جی آگے آئیے۔ اثنان، خمسة، واحد، أربعة اور ثلاثة۔ جی بہت شکریہ۔ ثلاثة اثنان خمسة واحد أربعة۔ جی اب اس آرڈر میں اسے پڑھیے، نیچے والی لائن کو اس آرڈر میں۔ جی ثلاثة أربعة واحد خمسة اور اثنان۔ جزاک اللہ۔ ثلاثة اثنان۔ جی شکریہ۔ اثنان خمسة۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ خمسة واحد۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ واحد أربعة۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ میں سے کون یہ پڑھے گا؟ أربعة ثلاثة۔ جی بہت شکریہ۔ ثلاثة اثنان خمسة واحد أربعة۔ جی اب ان کو بھی پڑھ لیجئے یہاں سے یہاں۔ اثنان خمسة واحد أربعة ثلاثة۔ جی بہت شکریہ۔ جی پڑھیے۔ اثنان۔ جی یہ پڑھیے۔ واحد۔ یہ پڑھیے۔ ثلاثة۔ جی شکریہ۔ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ أربعة۔ یہ کیا ہے؟
أربع اگر میں آپ سے پوچھوں وبعد اربع، اربع کے بعد کیا، آپ کیا بولیں گے؟ خمسة جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھا تھا انواع الکلام۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے جو مرکب اور مفید ہوتا ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا اقسامہ ثلاثہ، اس کے 3 قسمیں ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ۔ وہ کیا ہے؟ اسم، فعل و حرف۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا اسم کی جمع اسماء، اور کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا تھا یعرف، یعنی ہم اسے پہچانتے ہیں، اسم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ بالتنوین، تنوین کے ساتھ، 2 پیش کے ساتھ، 2 زبر کے ساتھ، 2 زیر کے ساتھ، و دخول الف لام، اور الف اور لام کے داخل ہونے سے۔ اور ہم نے یہ بات مسلسل کی کہ الف اور لام یعنی ال اور تنوین آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں، یہ ایک ہی ساتھ نہیں ٹکتے۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ اسما کو کوشش کرنی ہے، پڑھنی ہے، الکتاب صحیح، الکتابن، یہ کوشش کیجئے کہ زبان پر آئے ہی نہیں، الکتابن آئے ہی نہیں، الکتابن آئے ہی نہیں۔ ہم نے شروعات میں یہ جانا کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ فتح، کسرہ، ضمہ۔ پھر ہم آئے تھے حرکتین پہ، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ پھر ہم نے یہ کہا یہ فتح اور یہ ضمہ جو ہوتا ہے فوق الحروف، وأيضاً 2 زبر اور 2 پیش جو ہوتا ہے فوق الحروف، جبکہ یہ جو کسرہ ہوتی ہے یا جسے ہم کیا کہتے ہیں کسرتین ہوتی ہے یہ تحت الحروف ہوتی ہے۔ اور آپ غور سے سنیے، جب ہم بات کرتے ہیں ایک کلمے کی، ایک اسم کی، ایک فعل کی، ایک حرف کی، تو اس میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان پر جو حرکات لگتی ہے، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم فقط لفظ استعمال کرتے ہیں حرکت، لیکن حرکات فی الاواخر الکلمہ، جو اینڈ والی حرکت ہوتی ہے اسم میں، وہ بہت 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 ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کا نام اعراب ہوتا ہے۔ فی الحال آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آواز کو ہم نے پکڑنا ہے، ہم نے کمپریہنڈ کرنا ہے کہ اسم از نون بائی اٹس اینڈ، اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ تو ایک بار دیکھ لیجئے، کتابن، 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 تو آپ فوکس کیجئے اینڈ پہ، بن بن بن۔ یہ جو بن کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ اسم مرفوع ہے، آپ دیکھیں اس پہ تو پہلے کسرہ تھی، پھر کھڑا، یہاں پہ کھڑا الف یا کھڑا زبر اسے کہتے ہیں، اور پھر آخر پر تنوین تھی۔ اس پورے کلمے کا کریڈٹ کس نے لیا؟ آخر کلمہ، فی الآخر الکلمہ، فی نہایت الکلمہ، یعنی اسم کا جو نہایا پہ، ایکسٹریم پہ کلمہ ہوتا ہے وہ ڈٹرمائن کرتا ہے یہ اسم کس فیز میں ہے، یہ کس سٹیٹس میں ہے، یہ کون ہے۔ نام تو وہی رہے گا لیکن نام میں جو چینج ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ آج بس ہم اسے پہچانیں گے، پریکٹس کریں گے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے؟ کتابن، بن، کتابن، بن، آخر پہ کیا ہے؟ کتابن۔ تو بن والا جو ساؤنڈ ہے یہ مرفوع، جو کتابن منصوب، جو کتابن مجرور۔ اب آئیے اور ایک اس میں ہم پریکٹس کریں گے۔ آپ تو جانتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ال آتے ہی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ الکتاب، 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 الکتاب یہ مرفوع ہے، الکتاب یہ منصوب ہے، الکتاب یہ مجرور ہے، کتاب، 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 الکتاب، 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 کتاب، کتابن، کتابن۔ تو یعنی ہمارا آج کا فوکس کیا ہے؟ حرکات، لیکن فوکس اواخر الکلمہ، کلمے کے آخر پر کون سی آواز آ رہی ہے۔ اب آئیے، کون آپ میں سے ان سارے اسما کو مرفوع پڑے گا؟ کتاب، قلم، کرسی، بیت، مسجد، باب۔ آپ اس پہ مت جائیے، یہ آپ کے لیے ٹول ہے اور کچھ دنوں میں غائب ہو جائے گا، اور آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ ترجمہ نہیں لکھیں گے۔ آپ کو ان سب کو مرفوع پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ۔ مفتاح، سریر، قمیص، نجم، جمل، حمار۔ بہت شکریہ۔ اب آپ میں سے کون ان سب کو تنوین کے ساتھ منصوب پڑھے گا؟ کتابا، قلما، کرسیا، بیتا، مسجدا، بابا، مفتاحا، سريرا، قميصا، نجما، جملا،
हिमारन बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। जर के साथ पढ़िए, तनवीन और मजरूर। किताबिन कलमिन कुर्सीन बैतिन मस्जिदिन बाबिन मिफ्ताहिन सरीरिन कमीसिन नजमिन जमलिन हिमारिन। बहुत शुक्रिया। आप आगे आइए और इसे अल के साथ पढ़िए, यानी सारे अस्मा आपने अल के साथ पढ़ने हैं, लेकिन मरफू। अल किताबु, अल कलमु, अल कुर्सियु, अल बैतु, अल मस्जिदु, अल बाबु, अल मिफ्ताहु, अस्सरीरु, अल कमीसु, अन नजमु, अल जमलु, अल हिमारु। बहुत शुक्रिया। अब आप में से कौन इसे मंसूब पढ़ेगा लेकिन अल के साथ? الكتاب القلم الكرسي البيت المسجد الباب المفتاح السرير القميص النجم الجمل الحمار. जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। अब आप में से कौन इसे मजरूर पढ़ेगा अल के साथ? الكتاب القلم الكرسي البيت المسجد الباب المفتاح السرير القميص النجم الجمل الحمار. बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। तो आज देखते हैं आज क्या है। आज है अलामतुल इस्म युरफु। हम इस्म की जो पहचान करते हैं, कल हमने पढ़ा था बित तनवीन, तनवीन से करते हैं, व दखूल अलिफ अलाम या अलिफ लाम के दाखिल होने से, और हमने पढ़ा था तनवीन और अल का आपस में साथ नहीं बनता। आज क्या है? आज है बिल खफ्ज। ये खफ्ज क्या है और हुरूफुल खफ्ज कौन से हैं? खफ्ज हम उस इस्म की हालत को कहते हैं जहां पे वो मजरूर हो जाता है। यानी इसके अब हमारे पास तीन नाम आ गए। एक हो गई कसरा, यानी अगर हम किसी भी हर्फ की बात करें कसरा, और आखिर पे हम क्या कहते हैं? मजरूर। और आज और एक नाम आ गया खफद। खफद खफद, ये खफज क्या होता है? हल्का हो जाना, जेर ले लेना, मजरूर हो जाना। तो अलामतुल इस्म फिलहाल क्या है? आप किसी इस्म को कैसे पहचानेंगे? जी हम उसे तनवीन से पहचानेंगे, जी हम उसे अलिफ और लाम से पहचानेंगे, और हम उसे अपनी जर्री हालत से पहचानेंगे। यानी अगर उसमें अल है फर्स्ट प्रिंसिपल, या तनवीन है यानी दोनों इक्विवेलेंट है, और एक अलामत जो है वो क्या है? खफद, वो मजरूर होगा। आइए अब इन खास हुरूफ के बारे में जानते हैं जिन्हें हम हुरूफुल खफज कह सकते हैं, इन्हें हम हुरूफुल जार्रा कह सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने बाद में आने वाले इस्म को मजरूर करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है? अगर हम इनको याद रखेंगे तो ऑब्वियसली इनके बाद वाला जो कलिमा होगा वो इस्म होगा। अब एक बार आप ये सुनिए, ये है फी मिन अन इला अला, फी मिन अन इला अला, फी मिन अन इला अला। इसके बाद हमेशा इस्म होगा, इसके बाद हमेशा इस्म होगा। इसके अलावा क्या है? बा यानी ऐसा बा, जैसे बे, काफ यानी ऐसे का, और लाम जैसे ले। ये क्या होंगे? ये सब इंडिकेशन बनेंगे हमारे लिए कि जी ध्यान से सुनिए, इसके बाद अब एक इस्म आ रहा है, उस पे तनवीन हो या ना हो, वो अल के साथ हो या ना हो। फी मिन अन इला अला, बा का लाम। और एक कैटेगरी इसमें है हुरूफुल कसम। वो क्या है? जब हम कसम खाते हैं, जैसे बिल्लाहि, बी के साथ जब कसम खाते हैं तो कसम किसकी खाई जाती है? किसी इस्म की कसम खाई जाती है। यानी जब बे इस्तेमाल हो कसम के लिए तो आगे क्या होगा? आगे इस्म होगा। इसी तरह ता जो है, ता खास है सिर्फ अल्लाह के लिए, ता सिर्फ आप अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तल्लाहि, अल्लाह की कसम। और एक वाव है जिसे हम वावुल कसम कहते हैं। इस वाव के बाद भी इस्म मिलेगा और वो मजरूर होगा, वो अपनी खफद की सूरत में होगा। तो आप में से कौन इसे तरतीब के साथ पढ़ेगा? फी मिन अन इला अला बा काफ लाम बा ता वाव। जी, ता के बारे में हमने क्या बात की? ये खास किसके लिए रखना है? किसकी कसम खाने के लिए? अल्लाह की। अल्लाह की। देखिए इसके बरक्स आपने देखा होगा वशम्से वन्नज्मि, इसी तरह वलकमरि वस्समाइ। तो आज के बाद व के बाद लेकिन कौन सा वाव होना चाहिए? वावुल कसम। और इसकी इंडिकेशन क्या है? इसके बाद आपको जो इस्म मिलेगा और वो मजरूर होगा।
چلیے آپ میں سے کون اسے پھر سے دہرائیے گا، کون کون سے ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے اسم کو مجرور کرتے ہیں؟ فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، با، تا، واو. بہت شکریہ. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، با، تا، واو. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، با، تا، واو. جی بہت شکریہ. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، با، تا، واو. یہ اصل میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ پڑھیں گے بے تا وا. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، بی، تا، وا. جی فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، بے تا بی، وا. تا، وا. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام. حروف قسم بی، تا، وا. جی بہت شکریہ. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، بی، تا، وا. جی بہت شکریہ. فی، من، عن، الی، علی، با، کاف، لام، بی، تا، وا. جی بہت شکریہ. تو چلیے یہ مشق کون کرے گا؟ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، فی الکتاب، فی القلم، فی القرسی، یعنی بس اب مجرور پڑھنا ہے کیونکہ اب ان کے پاس عوامل آ گئے، یہ عوامل اب ان کو مجرور کر دیں گے. چلیے کون پڑھتا ہے فی کے ساتھ؟ فی الکتاب، فی القلم، فی الکرسی، فی البیت، فی المسجد، فی الباب. جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون من کے ساتھ پڑھے گا ان اسما کو؟ اب ہم اور ایک چیز بھی سیکھ رہے ہیں، من جب اس سے پہلے آتا ہے تو اس میں فتح لگ جاتی ہے. من المفتاح. من المفتاح، من السریر، من القمیص، من النجم، من الجمل، من الحمار. بہت زیادہ شکریہ، جزاک اللہ. پڑھ لیجئے یہ ان سے، عن الکتاب، عن القلم. جی عن الكتاب، عن القلم، عن الكرسي، عن البيت، عن المسجد، عن الباب. شکریہ. اب آپ یہاں سے پڑھ لیجئے الی المفتاح. إلى المفتاح، إلى السرير، إلى القميص، إلى النجم، إلى الجمل، إلى الحمار. بہت شکریہ. اب آپ میں سے على الكتاب، على القلم، على الكرسي، على البيت، على المسجد، على الباب. جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون پڑھے گا اسے؟ یہ با زیر کے ساتھ ہے، یعنی بالمفتاح، بالسریر. بالمفتاح، بالسریر، بالقمیص، بالنجم، بالجمل، بالحمار. بہت شکریہ. اب کون آپ میں سے اسے پڑھے گا کا کے ساتھ؟ کل کتاب، کل قلم، اسی طرح. كالكتاب، كالقلم، كالكرسي، كالبيت، كالمسجد، كالباب. بہت شکریہ. اب ہم اسے لی کے ساتھ پڑھیں گے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ للمفتاح. للمفتاح، للسرير، للقميص، للنجم، للجمل، للحمار. بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون اسے با کے ساتھ پڑھے گا، یعنی با زیر بے. یہ لیکن قسم والا با ہے، یہ والا با تو نارمل ہے، یہ قسم والا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گی، بس یہ تو اس جیسا ہی ہے. تو لہٰذا ہم اس واو کی پریکٹس کرتے ہیں. بس آپ نے اسے پڑھنا ہے. والکتاب، یعنی قسم ہے کتاب کی. والقلم، قسم ہے قلم کی. پڑھیے ایک بار. والكتاب، والقلم، والكرسي، والبيت، والمسجد، والباب، والمفتاح، والسرير، والقميص، والنجم، والجمل، والحمار. بہت شکریہ. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک آیت آپ نے آیت کا ایک حصہ پڑھ لیا. والنجم، قسم ہے تارے کی. یہ پریکٹس ہم کل کریں گے، بس ایک بار دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا ہے یہ؟ یہی خفض ہے. اسی طرح یہاں دیکھیے، للہ رب رحمان رحیم. کل ہم نے مالک کو چھوڑا تھا، آج پکڑ لیا. مالک، کل ہم نے یوم کو چھوڑا تھا، آج پکڑ لیا. یوم، دین، مغضوب، تو یہ ہم نے دیکھا مجرور. اب یہاں دیکھ لیتے ہیں، برب، رب، فلق، شر، شر، شر. غاسقین تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج مجرور ہے. شر، نفاثات، یہ کل بھی ہم نے پکڑا تھا. عقد، کل بھی پکڑا تھا. شر، کل بھی پڑھا تھا. حاسد، یہ کل بھی پڑھا تھا. اللہ رحمان رحیم. اب آخر پہ اسے دیکھتے ہیں، بسم اللہ رحمان
رحیم رب نا سے مالک کے کل ہم نے نہیں پڑھا تھا، کل ہم نے اس کو اسم کے اندر انڈر لائن نہیں کیا تھا. مالک الہ آج یہ بھی آ گیا اسم کی کیٹیگری میں. من آج ہم نے پڑھا بھی من کی وجہ سے. شر ہمارا کام اس کو پہچاننا تھا، اس کو پہچاننے کے لیے ہم نے اسے بھی یاد کر لیا. شر یہ ہم نے کل ہی پڑھا تھا، ال کے ساتھ ہے. وسواس الخناس. صدور یہ دیکھیے کل تو یہ چھپا تھا آج ظاہر ہو گیا. اور فی نے اس کو اس حالت میں لیا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے، اس کو ذرا آپ دھیان سے سنیں. ہمارا کام ان حروف کو ابھی متعارف نہیں کروانا تھا، لیکن کیا ہے، انہی کی وجہ سے تو اسم مجرور ہوتا ہے. تو آخری لائن دیکھیے، یہ تو ہم نے کل ہی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، لیکن آج ہمیں پتہ چل گیا اس سے پہلے من ہے، من الجنت. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ اسم کی جو معرفت ہوتی ہے وہ تنوین اور الف لام کے علاوہ خفض سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کچھ حروف الخفض دیکھے، سنے اور ہم نے پریکٹس کی. یعنی اللہ کے کرم سے ہم نے آج دیکھا اصوات فی نہایت الکلمہ، کلمے کے اینڈ میں جو ساؤنڈ ہے اس پر ہم نے فوکس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسم کو ہم کہتے ہیں یہ 3 حالات میں ہوتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور. اور ہم نے اپنے یہ جو اسم کا تعارف ہم کر رہے ہیں، اسم کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا تنوین اور اس کے ساتھ نہ آنے والا ال، یعنی تنوین اور ال کا مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ. اور آج ہم نے خفض پڑھا اور حروف الخفض کے بارے میں جانا جو کہ اسم کو مجرور کرتے ہیں. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس میں جو بھی برائی یا شر تھا وہ میرے اور شیطان کی طرف سے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.